من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورہ 3 کی ان آیات کے ضمن میں با مقصد زندگی کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے. میں نے کل جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں کوشش کی یہ بیان کرنے کی، تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے تاکہ میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ بنانے والا کبھی بھی کسی چیز کو بغیر مقصد کے نہیں بناتا. مقصد پہلے ہوتا ہے، تعمیر بعد میں ہوتی ہے. مقصد پہلے ہوتا ہے، کوئی چیز بعد میں وجود میں آتی ہے. کوئی تعمیر کرنی ہو تو پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا بنانے والا نہیں ہے کہ جس نے یوں ہی کوئی چیز بنا دی ہو. ہر چیز کسی مقصد کے تحت وجود میں آتی ہے. تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے خالق نے ہماری زندگی کا مقصد کیا قرار دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنی زندگی کا مقصد طے کر لے، مگر ناقص عقل رکھنے والا جب کسی چیز کے بارے میں خود کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ نقص اور عیب سے بری نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں خامی اور خرابی رہ جائے گی. لہذا جب بھی انسان اپنی زندگی کے مقصد کو خود طے کرتا ہے، وہ ٹھوکر کھاتا ہے، لغزش ہوتی ہے، اور پھر اس کا خسارہ، اس کا نقصان اسے اپنی پوری زندگی میں اٹھانا پڑتا ہے. یہ زندگی میں نے اس لیے کہا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان کی زندگی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ جو ہمارا اس دنیا میں رہنا ہے یہی ہماری زندگی ہے. نہیں، ہماری زندگی کی ابتدا اس دنیا میں ولادت سے نہیں ہے، اور زندگی کا خاتمہ اس دنیا میں آخری سانس لینے تک نہیں ہے، بلکہ زندگی مسلسل جاری و ساری ہے. زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور
اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، لہٰذا بات کو پھیلانا اس مرحلے پر نہیں، لیکن آپ کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم خود اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے، پہلے تو یاد دلایا جا رہا ہے الست بربکم، یاد کرو اس دن کو کہ جب تمہارے رب نے تم سے سوال کیا کیا میں تمہارا آقا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں مالک، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اور پھر اس دعوے پر کھرے اترنے والے کتنے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اس نے بندوں کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا عرصہ امتحان ہے، دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے، اور اگر اس کی زندگی بے مقصد زندگی ہے تو پھر اپنی زندگی کو ناکام کر کے اس دنیا سے جائے گا، اس لیے کہ زندگی تو جاری ہے، موت تو انتقال ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تھک گئے ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، اب آگے کا سفر طے کرنا ہے، پہلے ذرا طاقت جمع کر لو۔ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ اس دنیا کی زندگی کی شام ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی صبح ہے، لہذا زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ مقصد، اور جب کوئی اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو فوراً اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کی وفاداری کا جذبہ پیدا کر کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا سب کچھ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس نے بھی اپنی زندگی میں کوئی مقصد طے کیا ہو، پھر اس کے شب و روز کو دیکھیے، اس کے لمحات کو دیکھیے، اس کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو اس کی زندگی ایک خاص رخ پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں اسے کچھ حاصل کرنا ہے لہٰذا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے چلے جائیں لوگ نکل رہے ہیں، ان نکلنے والوں کی صبح کا بھاگ دوڑ کا منظر جو میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، اس کو مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا الناس فی الدنیا، اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے، الناس فی الدنیا عاملان، عامل فی الدنیا للدنیا وعامل فی الدنیا لما بعدہا، اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے دو طرح کے ہیں، پہلے وہ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے وہ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ دونوں کی زندگی کا فرق، دونوں کی ترجیحات، دونوں کا انداز آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ اچھا میں آپ سے سوال کروں، آج جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو ماحول اور جو معاشرہ ہمارا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ایک ٹکراؤ کسی صورت ہے جو نظر آتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ نے کبھی غور کیا یہ ٹکراؤ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں، ٹرین آپس میں ٹکرا جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا سبب تلاش کیا جاتا ہے کہ آخر یہ حادثہ ہوا تو کیوں ہوا، سبب کیا تھا، گاڑیاں ٹکرائیں تو کیوں ٹکرائیں، پوری کی پوری کمیٹی بٹھائی جاتی ہے کہ وہ اس پر غور کرے کہ آخر کیا ہوا، کس وجہ سے حادثہ ہو گیا۔ یعنی ٹائٹینک بنایا گیا تو دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہرگز غرق نہیں ہو سکتا، یا ہرگز ڈوب نہیں سکتا، ایسا جہاز ہم نے بنایا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوب گیا تو مسلسل اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہی، 102 سال تک تحقیق کی جاتی رہی، اور 102 سال کے بعد فائنل رپورٹ لگی کہ اس کے ڈوبنے کے اسباب یہ تھے۔ اب مجھے ان اسباب کو تو بیان نہیں کرنا، مجھے تو آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ تو ایک جہاز غرق ہو جاتا ہے، اس کے لیے 102 سال تک کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا سبب معلوم کیا جائے۔ تو آج گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں، سبب انسان تلاش کرتا ہے۔ اچھا جب سبب تلاش کرتا ہے تو اکثر ایک سبب سامنے آتا ہے، بھائی گاڑیاں کیوں ٹکرا گئیں؟ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ کہا صاحب بریک فیل ہو گیا تھا۔ جب بریک فیل ہو جاتا ہے تو ٹکراؤ یقینی ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ کے پارکنگ میں تو بڑی عالیشان گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کیا کہنے، کیا رنگ ہے، کیا روغن ہے، کیا ماڈل ہے، اس کو باہر نہیں نکال رہے؟
کہنے لگے مولانا اس کا بریک فیل ہو گیا ہے. میں نے کہا ہونے دیجئے بریک فیل, فیول تو ہے, انجن تو ٹھیک ہے, اسٹیئرنگ تو صحیح کام کر رہا ہے. کہنے لگے آپ کیسی نادانی کی بات کر رہے ہیں, ارے بریک فیل ہے, اگر اس حالت میں ہم اس کو لے آئے سڑک پر, لے آئے ٹریفک کے درمیان, تو چند میل چلنے نہیں پائے گی کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا, ٹکراؤ ہو جائے گا, ڈرائیور کی جان بھی خطرے میں پڑے گی, بیٹھنے والے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے, جو سامنے آئیں گے ان کے لیے جان کو خطرہ ہے. لہٰذا جب تک بریک ٹھیک نہ ہو اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. تو بریک فیل ہو جائے تو حادثہ یقینی ہوتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے ٹکرا رہا ہے. ان مشینوں میں سب سے عالی شان مشین خود انسان ہے, سب سے پیچیدہ مشین انسان سے ٹکرا رہا ہے, بھائی سے ٹکرا رہا ہے, شوہر زوجہ سے ٹکرا رہا ہے, پڑوسی سے ٹکرا رہا ہے. 50 سال کا ساتھ تھا مگر پھر ٹکراؤ ہوا تو اس کے بعد اب جدائی کی نوبت آ گئی. 40 سال کی پارٹنرشپ تھی مگر نہ جانے کیا ہوا, اس کے بعد ایسا اختلاف ہوا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ایسے دوست تھے کہ ان کی مثالیں دی جاتی تھیں مگر آج بدترین دشمن ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یہ ٹکراؤ ہے تو ٹکراؤ ہو کیوں رہا ہے؟ ہر ٹکراؤ کا سبب تلاش کیا جاتا ہے. اس انسانی نما مشین کے ٹکراؤ کا بھی سبب ہے بریک کا فیل ہو جانا. بریک فیل ہو گیا اس لیے یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کہ بریک کیا ہے؟ بھئی بریک فیل ہو جائے تو ٹکراؤ یقینی ہے, پھر اس کے بعد تباہی آتی ہے, بربادی آتی ہے. آج رشتے بکھر رہے ہیں, خاندان کی جڑیں ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہیں, جوڑ بند ڈھیلے ہو رہے ہیں, سب ٹکرا رہے ہیں, طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں, بھائی کا دشمن ہے. سبب کیا ہے؟ سبب ہے بریک کا فیل ہو جانا. بریک کیا ہے؟ بریک کا نام ہے عقیدہ آخرت. کاش کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں. عقیدہ آخرت. کل میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا, بلکہ 2 سوالات, کہ پہلی چیز انسان اپنا مقصد جب متعین کر لے تو کیسے اس مقصد کو پائے, اور دوسرے کے قربانی دینے والا کیوں قربانی دے. کہ بھائی تھے آخر دشمن کیوں ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ اس نے اس کا حصہ غصب کر لیا. کیوں غصب کر لیا؟ اس لیے کہ عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا. اگر آخرت کا عقیدہ کمزور نہ ہوتا تو ہرگز یہ ظلم نہ کرتا. دوست تھے, ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیا. کیوں دھوکہ دیا؟ عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا. شوہر زوجہ اتنے سال کی رفاقت, اتنے سال کا ساتھ تھا, مگر کیا ہوا؟ اب اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں. کہ انہوں نے بے وفائی کی, انہوں نے بات نہیں مانی. کہ پھر ہوا کیا؟ کیوں ہوا ایسا؟ سبب ایک عقیدہ آخرت کا کمزور ہو جانا. جب عقیدہ آخرت کمزور ہو جائے تو ٹکراؤ ہوتا ہے, معاشرہ تباہ ہوتا ہے, رشتے ٹوٹتے ہیں, گھروں کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں, اور پورا معاشرہ ایک تباہ معاشرہ بن جاتا ہے. سبب ہے عقیدہ آخرت کا کمزور ہو جانا. آپ کہیں گے کہاں عقیدہ آخرت کمزور ہے؟ عقیدہ آخرت صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے. جب تک یقین کامل نہ ہو کہ مجھے کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, یقین کامل. اور یہ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ بات پھر وہیں کر لے جاؤں. کیوں کمزور ہوتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اسباب تو بہت سے ہیں, مگر ایک سبب یہ کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد ہیں. آزاد ہمارا اختیاری کیا ہے؟ وہ غالب کو کہنا پڑا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ یہ تو فرشتوں نے لکھ لیا جو کچھ لکھ لیا, ہمارا تو کوئی آدمی وہاں موجود ہی نہیں تھا. فرشتوں نے تب لکھا جب آپ نے کچھ کیا. ارے نہیں, فرشتوں نے کب لکھا؟ فرشتوں کو تو یہ حکم ہے کہ لکھنا نہیں. گناہ کا ارادہ کرے تو نہ لکھنا, گناہ کر لے تب بھی نہ لکھنا. انتظار کرنا شاید توبہ کے آنسوؤں سے گناہوں کے دھبوں کو دھو دے. گناہ کا ارادہ کرے, ارادے پہ نہ لکھنا. گناہ کر لے اب بھی انتظار کرنا.
مگر جب کئی دن گزر جائیں توبہ کی توفیق نہ ہو، واپس نہ آئے، تو اب لکھا جاتا ہے یہ ہے گناہ کا معاملہ۔ اور وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، مجلس میں بیٹھ کے ارادہ کیا کہ کل اس یتیم کی مدد کروں گا، فرشتے نے فوراً لکھ لیا، نیتوں پہ ثواب دیتا ہے، گناہوں کے ارادوں پر لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا ارحم الراحمین۔ مگر یہ انسان چونکہ اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، مگر کیا کریں، فرشتوں نے لکھ دیا ایسا، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے، قسمت پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ قسمت کا رونا بڑا پرانا رونا ہے۔ ہاں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ پھر یاد آیا، فانی کہہ رہے ہیں، دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو۔ تدبیر اور تقدیر اہل زبان موجود ہیں۔ دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے۔ تدبیر کیا کرتی جب تقدیر آڑے آ گئی؟ یہ بہانہ، یہ باتیں، بھئی کیا کریں، تقدیر لکھا ہوا ہی ایسا تھا، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے۔ اگر مجبور ہوتے تو پھر سوال کرنا کہ کیا کیا، کیا دیکھا، کہاں چلے، کدھر بڑھے، اگر مجبور محض ہوتے تو سوال کرنا عدل الہی کے منافی تھا۔ جب مجبور بنایا تھا تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ اے معبود سوال کیوں کر رہا ہے؟ اللہ عادل ہے، عادل۔ ہمارے یہاں فوراً توحید کے بعد اہل علم تشریف فرمائے، قبلہ موجود ہے، توحید کے بعد عدل، تو عدالت جہاں موجود ہے وہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب آئے اقبال، انہوں نے کہا تقدیر وقدیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کیا کریں، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے ہی ایسا۔ ارے کیسی تقدیر، بڑھ آگے۔ اب یہ مسئلہ بڑا، قضاء و قدر کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں انسان کہیں کہیں مجبور ہے، وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن جہاں مجبور ہے وہاں سوال نہیں ہے۔ یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے کہا ایک تو ہم جہاں تم مجبور ہو وہاں تم سے سوال نہیں کریں گے، جتنا اختیار دیا اتنا سوال کریں گے، اور دوسرے تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ تم پر نہیں ڈالیں گے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی امتحان ہے۔ امتحان تو لیا جائے گا، امتحان تو ہوگا، ہے ہی امتحان گاہ، ہے ہی دنیا دار الامتحان، مگر امتحان کتنا؟ جتنی طاقت، جتنی حیثیت، جتنی دولت، جتنی صحت۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ایک کمزور کی گردن پر بھی اتنا بار ڈال دیتے ہیں کہ بیچارہ کھڑا نہ ہو سکے، وہاں تو وہ کہتا ہے جتنی میں نے تمہیں طاقت دی ہے اتنا ہی بوجھ تم سے اٹھواؤں گا، اس سے زیادہ بار تمہارے اوپر ہے نہیں۔ بس بات آئی، اب راستہ اس کے بعد بتایا کہ بس سمجھ لو تقدیر اپنی جگہ، مگر تم سے سوال ہوگا تدبیر کا، تم نے کیا کیا، اپنے عمل کی بات کرو، اپنا عمل کیا کیا۔ اور عمل وہ جو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہو تاکہ زندگی با مقصد گزرے، با مقصد۔ مقصد کیا؟ مقصد رضا الہی کا حاصل کر لینا، مقصد رضا الہی کا، یعنی بندہ، اللہ اکبر۔ اب راستہ خود قرآن کریم بتا رہا ہے، کون ہے رضا الہی کو پا لینے والے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ کامیاب ہونے والے، مرحلے کو سر کر لینے والے، پرچم لہرانے والے جیت کا، وہ کون ہیں؟ کہ وہ ہیں جو آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔
آزمائشوں سے گزرتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, ارے صاحب نہیں, بلکہ جملہ آسان کر کے بچوں کے لیے عرض کروں, اللہ کی مرضی کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں ہے الادین کے چراغ کی طرح کہ آپ کو مل جائے اور قسمت بدل جائے. نہیں, اللہ کی مرضی کو پا لینا, زندگی کو بامقصد رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کو پا لینا, یہ ایک بہت اونچی چڑھائی ہے, بہت اونچی چڑھائی جس کو چڑھنا پڑتا ہے. کمر کسو, کھڑے ہو جاؤ, قدم بڑھاؤ. پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قدم بڑھاؤ, جتنی طاقت ہے اتنے. گھٹنوں میں درد ہے, کھڑے نہیں ہو سکتے, طاقت کم ہے, کوئی تقاضا نہیں ہے. ایک قدم بڑھا سکتے ہو, ایک ہی بڑھاؤ. دو بڑھا سکتے ہو, دو بڑھاؤ. جتنی تم میں طاقت ہے اتنے کا ہی تقاضا ہے. میں اس بات کو بھی آسان کروں گا لیکن یہ بھی ذرا سا آپ متوجہ پوری طرح ہو جائیں تو بات آگے. جتنی طاقت اتنا تقاضا, بڑھو. مگر اصل مرحلہ ہے مقصد کو پہچان لینا تاکہ زندگی بامقصد ہو جائے, منزل واضح ہو. ایوریسٹ کی چوٹی مجھے فتح کرنی ہے, طے کر لیا کسی نے, رات کو سو جاؤں, صبح فاتح ایوریسٹ کہلاؤں, ہو سکتا ہے؟ ارے اتنا بڑا مقصد طے کیا ہے تو اتنی ہی ہمت بھی رکھو, اتنا ہی عمل بھی کرو, اتنے ہی قدم بھی بڑھاؤ. اور یہ جملہ پچھلے سال کہا تھا, دوہرا رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ سکے اور آپ کے ذہن متصل ہو جائیں کہ اصل مقصد, اصل مسئلہ ہے قدم کا بڑھانا, مگر صحیح منزل کو پہچان کر. اگر منزل واضح ہے, نشان قدم نظر آ رہا ہے کہ نشان یہ ہے منزل, تو اب انسان اگر چھوٹا سا بھی قدم بڑھائے گا تو فاصلہ طے ہوگا. اگر چھوٹا سا بھی قدم اٹھائے گا فاصلہ طے. 2 قدم بڑھائے, 2 قدم منزل کے قریب ہو گئے. 4 قدم بڑھائے, منزل کے قریب ہو گئے. سرک کے چلے, کچھ تو قریب ہوئے, فاصلہ کم تو ہوا. مگر کب؟ جب منزل واضح ہو, جب صاف نظر آ رہا ہو وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنا ہے تو بڑھو, چلو, جتنی طاقت ہے اتنا. لیکن اگر منزل ہی کو نہ پہچان سکا, جانا تھا ادھر چل دیا اس رخ پر, اگر صحیح رخ پہ چلے گا تو اٹھنے والے قدم منزل کے قریب کریں گے. اگر رخ بدل گیا تو جتنا تیز دوڑے گا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہاں یہ جملہ اس کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہاں سمت سفر کا صحیح ہونا شرط ہے, رفتار سفر کا تیز ہونا شرط نہیں ہے. رفتار سفر کا تیز ہونا شرط نہیں ہے, سمت سفر صحیح ہو اور ان کے عشق کا سہارا ہو. اگر ان کے عشق کا سہارا لے کے چلو گے تو ان کا عشق خود بلند کر دے گا. تم قدم اٹھاؤ, قدم اٹھانا تمہارا کام, منزل تک پہنچانا ان کا کام. رفتار سفر شرط نہیں, سمت سفر کو دیکھ کر قدم اٹھانا شرط ہے. اگر یقین نہ آئے تو شب عاشور حر کو دیکھ لو, قدم اٹھانا اس حر کا کام تھا, نجات دینا حسین کا کام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, یہ ہے مسئلہ. اور ذرا سا آگے بڑھیں, علماء تشریف فرمائیں. ایک آیت اور آپ کی نظر کروں, اب خود بتایا جا رہا ہے. اس دنیا کو میں نے کل عرض کیا تھا, پھر دہراتا ہوں کہ بازار سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ دنیا ایک بازار ہے. مولا کی خدمت میں آنے والا آیا, آ کے دیکھتا تھا کہ مولا بہت مذمت کرتے ہیں دنیا کی, تو اس نے بھی مذمت شروع کر دی. جب اس نے مذمت کی, امام نے کہا خبردار, یہ دنیا عابد کے لیے مسجد اور تاجر کے لیے بازار. عابد کو درجہ عابد کا بلند ہوتا ہے, عابد اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے. گھر کی عبادت کچھ اور, مسجد کی کچھ اور. عابد کے لیے مسجد اگر مسجد ہی میں نہ آئے, تاجر سامان تجارت گھر رکھ کے بیٹھا رہے, کوئی فائدہ ہوگا؟ بھائی بازار میں تو آؤ.
مگر بازار میں آتے ہوئے اتنا خیال رکھنا، اب پھر معصوم فرما رہے ہیں، بازار میں اتنا خیال رکھنا کہ سب دکانوں میں ایک دکان شیطان کی بھی ہے، اور وہ تاجر بہت اچھا ہے، وہ سیلز مین بہت اچھا ہے، ہر دکان سے سودا کرنا مگر وہاں سے سودا نہ کرنا۔ اگر ایک مرتبہ وہاں سے سودا کر لیا تو پھر ایک مرتبہ تم وہاں آ جاؤ، جانے وہ نہیں دے گا تم کو۔ یہ آرٹ اسے آتی ہے خوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہوئی، سرے راہ دیکھا کہ شیطان بازار کی طرف جا رہا ہے اور 5 گدھے ہیں جن کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا ہے۔ سلام کیا، السلام علیکم یا روح اللہ، اے نبی خدا آپ پر سلام۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار میں۔ اچھا، اسی لیے بات کو روک کے عرض کر دوں، اسی لیے مومن کو بار بار چونکایا اور جگایا گیا کہ بغیر ضرورت کے بازار نہ جانا۔ بہت توجہ کیجئے گا، بغیر ضرورت کے بازار نہ جانا۔ بازار جاؤ تو سب سے پہلے جانے والے نہ بننا، بازار جاؤ تو سب سے آخر تک رکنے والے نہ بننا۔ اس لیے کہ بازار بھائی جانا تو ہے، نہیں جائیں گے تو کام کیسے بنے گا، مگر احتیاط کے ساتھ غور کر کے گیا انسان۔ ساری خرابیاں بازار ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال بات کو مختصر کروں، کہیں اور دوسرے رخ پہ نہ نکل جاؤں، تو شیطان کو دیکھا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بازار میں۔ کس لیے؟ تجارت کے لیے۔ یہ کیا ہے گدھوں کے اوپر؟ کہا مال تجارت لدا ہوا ہے۔ اچھا کیا کیا ہے؟ کہ یہ ظلم ہے، یہ تکبر ہے، یہ خیانت ہے، یہ حسد ہے۔ اچھا، تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ بدبخت ایسا ردی مال لے کے بازار میں جا رہا ہے، کون خریدے گا اس مال کو؟ تو شیطان نے بھی مسکرا کے اپنے انداز میں کہا کہ آپ ٹھہرے مصلی کے آدمی، آپ ٹھہرے مسجد کے آدمی، آپ کو کیا معلوم کہ بازار کا رنگ کیا ہے؟ بازار کا رنگ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خریدے گا کون؟ خریدار پہلے سے منتظر ہیں، میں پہنچوں گا اور ہاتھوں ہاتھ سارا مال بک جائے گا، اور جو قیمت میں مانگوں گا اسی قیمت پہ بکے گا۔ کہاں ہے خریدار؟ کہا خریدار پہلے سے موجود ہیں، یہ تکبر ہے، امیر اس کو خریدنے کے لیے پہلے سے موجود ہیں، یہ ظلم ہے، حکمراں پہلے سے بیٹھے ہیں کہ مال آئے تو ہم خرید لیں، یہ بے حیائی ہے، خواتین پہلے سے موجود ہیں، آئیں تو اس بے حیائی کو خرید کے ہر قیمت پر لے جائیں۔ بتا رہے ہیں کہ یہ خیانت ہے، اس کے خریدار تاجر ہیں، اور یہ حسد ہے کہ علماء موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حسد کو بیچنا مشکل تھوڑا ہی ہے۔ لہذا بازار سے تشبیہ دی گئی۔ تو اب جب بازار اور تجارت سے تشبیہ دی گئی تو اب ایک آیت سن لیجئے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے محمد والے۔ اب قرآن کریم آواز دیتا ہے، بیچنے کے لیے نکلے ہو، بازار میں آئے ہو، دنیا بازار ہے، مگر خبردار، ایک تو یاد رکھنا شیطان سے کوئی سودا نہ کرنا، اور دوسرے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کون سی تجارت فائدے والی ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کون سی تجارت ہے جو تمہیں عذاب خدا سے بچانے والی ہے۔ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اپنی مال اور جان، یہ ہے تمہارا مال تجارت۔ اس مال اور متاع جان کو لے کے بازار میں آ جاؤ اور پھر اسے ہر جگہ نہ بیچ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس بیچو تو ہلاکتیں حصے میں آ جائیں۔ اگر نفس کو بیچنا تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بیچنا۔
تجارت تو تب ہے کہ نفس بکے اور قرآن میں آیت آ جائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے بھی ہیں بندوں میں اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو بیچنا اپنا یہ ہے تمہارا سودا, اس کو لے کے آؤ, آؤ بازار میں آ جاؤ, اب بیچو اسے. مقصد کیا ہے, کس چیز پہ بیچو گے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کی قیمت جنت ہے. جنت کسے ملے گی؟ اللہ کی مرضی جسے مل جائے. اس کی قیمت رضائے الہی ہے. رضائے الہی سے کم پہ سودا نہ کرنا, شیطان کے ہاتھ پہ سودا نہ کرنا, خیانت کے عوض سودا نہ کر لینا, بغض کے عوض سودا نہ کر لینا, حسد نہ خرید لینا. یہ ساری چیزیں بازار میں موجود ہیں. تمہارا مال بڑا پاکیزہ ہے, اس مال کو لے کر آؤ اور اب اس مال کو بیچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. یہ آسان نہیں ہے. اللہ کی مرضی کا پا لینا بہت بلند چڑھائی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا یہ یوں نہیں ملتی. تو اب آ جاؤ. اب جب بازار میں آ گئے تو بتاؤ تمہارا مال, کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ ہاں مال سے محبت تو ہے, مگر اس مال سے محبت ہونے کے باوجود اگر اللہ کی مرضی چاہتے ہو تو اس مال کو بیچو, اللہ کی مرضی کو خریدو, اس مال کو دو. اور پھر یاد رکھو, اگر تم اس مال کو, یہ جملہ بھی اس سے پہلے کہا مگر ربط کے لیے کہنا پڑ رہا ہے, اگر تم اس مال کو جمع کرو گے تو یہ مال قارون بن جائے گا. اگر اس مال کو واقعاً صحیح جگہ لگاؤ گے تو مال خدیجہ بن جائے گا. اپنے مال کو مال خدیجہ بنا لو, اپنی دولت کو دولت خدیجہ بنا لو. روک نہیں رہا دولت حاصل کرنے سے اسلام. تم دولت حاصل نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں, یہ بازار تمہارے لیے ہیں. آؤ آؤ, تم سے اچھی سواری کسی کی نہ ہو, تم سے بہتر لباس کوئی نہ پہنے, تم سے اچھا مکان کسی کا نہ ہو. ایک مومن وہ نہیں جو پھٹے حال رہے, ایک مومن وہ کہ جو آئے اور پھر نعمتیں اس کے لیے ہیں. ان نعمتوں کے دسترخوان سے اپنے لیے نعمتوں کو چنے اور چننے کے بعد اس کا شکر ادا کرتا چلا جائے. کہ تم شکر کرتے چلے جاؤ, ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تم شکر گزار بنو, ہم نعمتیں دیتے چلے جائیں گے. مگر یہ یاد رکھنا مال, یہ مال جب سکہ بنا, روایت موجود ہے, میں کیا کروں بہرحال چھوڑتا ہوا چل رہا ہوں, روایت موجود ہے کہ جب مال بنا, جب سکہ بنا پہلی مرتبہ, تو شیطان نے کہا اب مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتوں کی ضرورت نہیں ہے. اب بتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کروں, اس لیے کہ سب سے بڑا بت تو یہ روپیہ ہے, یہ سکہ ہے, میں اس سے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. اب ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرف دعوت دوں. تو اب شیطان ہر مرحلے کے اوپر اپنی طرف بلا رہا ہے, اور اللہ کے بندے ہیں جو اپنے جان اور مال کا سودا لے کر, متاع لے کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. اے معبود سب کچھ تیری خدمت میں, ہم کیا ہیں, ہم کچھ نہیں. اسی لیے آپ کو نظر آئے گا امام جعفر صادق علیہ السلام, دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت آگے بڑھنے سے پہلے یا آگے بڑھنے کے بجائے جتنا بھی وقت مجھے مل جائے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں اس شخصیت کی قربانی کہ جس نے اپنے مال اور اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا. اور کون ہے وہ ہستی؟ مسلمانوں کی مادر اول, اسلام کی خاتون اول, وہ عظیم بی بی کہ جس نے عرب کی 9000 سال کی تاریخ میں اکیلی وہ خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا کہ عرب کے مردوں کے معاشرے میں اسے ملیکۃ العرب کہا جانے لگا. جس نے جاہل معاشرے سے, جس نے بدو لوگوں سے اپنے لیے خطاب لیا, تو دور جاہلیت میں بھی جس کو طاہرہ اور صدیقہ کہا گیا, دور جاہلیت میں طاہرہ اور صدیقہ کہلانے والی بی بی. مگر کیا قربانی ہے, میں نے عرض کیا قربانی کے بغیر, مال کی قربانی بھی ہو, جان کی قربانی بھی ہو, سب کچھ لگا دو اس راہ میں, قربانی کا جذبہ پیدا کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ. کیسے وہ جذبہ ہوگا؟ میں نے سوال اٹھایا تھا, جواب پیش کر دیا. کب ہوگا؟ جب عقیدہ آخرت مضبوط ہو,
جب انعام کے ملنے کی امید ہو، اگر یہ امید ہو کہ یہاں لگاؤں گا تو وہاں بہتر ملے گا، تبھی تو کوئی سلیم العقل انسان اپنا مال لگائے، ورنہ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب جن کے سامنے کوئی آخرت ہے ہی نہیں، کوئی عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، کیوں زبان کے چٹخاروں کو چھوڑیں؟ کیوں لذتوں کو ترک کریں؟ کیوں خواہشات کی قربانی دیں؟ کیوں بھائی کا حق نہ ماریں؟ کیوں دوست کے پشت میں خنجر نہ بھونکیں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے تو کوئی عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں۔ جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا چلا جائے گا، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور خود کو سب سے پہلے خود کو دعوت دے رہا ہوں، آج جائیں بستر پہ لیٹیں اور بستر پہ لیٹ کر خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا عقیدہ آخرت کتنا مضبوط ہے؟ کیا واقعی میرا عقیدہ آخرت ایسا ہے کہ مجھے کامیابی کے مرحلے تک پہنچا دے؟ یہ عقیدہ جو میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک غیر مسلم سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا میں نے حق کو پہچان لیا، بڑی تحقیق کی، بڑی کتابیں پڑھیں، ادھر گیا ادھر گیا، کہا اسلام کی طرف آیا تو اسلام کے اندر بھی اتنے فرقے نظر آئے، کہا اس طرف بڑھا، اس طرف بڑھا، اس طرف بڑھا، کہا ہر طرف جا کے آخر میں پتہ چل گیا کہ مکتب امامیہ، مکتب اہل بیت یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کہا مگر اب وہ رونے لگا اتنا کہنے کے بعد، جوان ہے، بڑی آزمائشیں ہوئیں اس پر، خود ماں نے کہہ دیا کہ میں تجھ کو زہر دے دوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ باتیں ممبر سے بیان کرنے کی نہیں ہیں، بس ایک مرتبہ رونے لگا یہ کہہ کر، اور کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میں نے حق کو پہچان لیا، مجھے منزل صاف نظر آ رہی ہے، میں نجات کا راستہ دیکھ چکا ہوں، مگر ایسا رشتوں کے جنجال میں جکڑا ہوا ہوں کہ باوجود حق کو دیکھنے کے میں حق کو قبول نہیں کر پا رہا۔ کیسے والدین سے رشتہ توڑ لوں؟ کیسے وہ ماں جو ایک لمحہ اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں اگر میں اس طرف آ جاؤں؟ رو رہا تھا۔ میرے ذہن میں اسی وقت یہ خیال آیا کہ گھر جا کے شکر کا سجدہ کروں کہ اے معبود تو نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، ہمیں پیدا ہی ایسے گھرانے میں کیا کہ ماں کی آغوش ملی تو آغوش مادر میں محبت اہل بیت خون کے اندر داخل ہو۔ اور آپ بھی گھر جا کے شکر کیجئے گا کہ اے معبود ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ کان میں آواز آئی تو یا حسین کی، آنکھ کھلی تو والدین کا چہرہ دیکھا، قرآن کی آیتوں کو دیکھا، ورنہ اگر خدا نخواستہ ہم بھی اس آزمائش میں پڑے ہوتے تو شاید حق دیکھنے کے باوجود اکثریت کا حال یہ ہوتا کہ اس حق کو قبول نہ کر پاتے۔ بہت مشکل ہو جاتا اس آزمائش میں۔ پالنے والے تیرا شکر کہ اس آزمائش میں تو نے نہیں ڈالا، لیکن اس آزمائش میں نہیں ڈالا تو کیا آزمائش سے بچ گئے؟ اس لیے کہ مسلمان تو یہ سمجھتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، فاقے ہم کریں بھوکے ہم رہیں، لباس ہمیں اچھا نہ ملے، خون ہمارا بہایا جائے، آزمائشیں ہماری ہوں، زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اور تیرے دشمن ہیں، ان کے پاس مال دنیا بھی ہے، ان کے پاس اثر و رسوخ بھی ہیں، ان کے پاس ساری طاقت بھی ہے، تو بھئی تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ان پہ بجلیاں گر جائیں، ان پہ بجلیاں گریں، وہ فقیر ہو جائیں، سارا مال ہمیں مل جائے؟ ہم تیرے چاہنے والے، نعمتیں ہمیں ملنی چاہیے۔ کیوں یہ تمنا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نعمت کو پہچانا نہیں ہے۔ بہت توجہ، اس لیے کہ نعمت کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر نعمت کو پہچان لیتا تو یہ شکوہ ہی نہ کرتا۔ اے بندہ خدا، تو ان کا مال و متاع دیکھ کر اس کو نعمت سمجھ رہا ہے، یہ سارا مال و متاع قربان ہے اس ایک آنسو پر جو غم حسین میں تیری آنکھ سے نکلتا ہے۔
مال پریشانی یہی ہے. میں نے عرض کیا کہ شیطان نے کہا اب پریشانی نہیں ہے مجھے, اب آسانی سے ہٹا دوں گا لوگوں کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ نے سنا تھا, کبھی سنا تھا تاریخ انسانیت میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی کسی صاحب ایمان گھرانے میں پیدا ہو کر جس کی رگوں میں ایک صاحب ایمان کا خون دوڑ رہا ہو اور وہ اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لے. یہ ہیں حملے شیطان کے, یہ حملے ہیں شیطان کے. کہ سارے منظر تم دیکھو گے, تمہارے سامنے آئیں گے. اچھا مال کا مسئلہ تو یہ ہے. اب پھر میں کیا کروں, باتیں ایسی, کچھ تقریر کہیں پہ ایسی ہو رہی تھی تو ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ آپ نے اتنی باتیں بیان کی, والدین کا حق, یہ وہ یہ سب, اور مال کی ہے, مگر یہ بتائیے کہ جب والدین بھی بچوں میں اس بنیاد پہ فرق کرنے لگیں کہ یہ بیٹا مالدار ہے یہ غریب ہے, تب کیا کیا جائے؟ ہیں والدین بھی فرق کر سکتے ہیں؟ کیا دولت والدین اور اولاد کے رشتوں میں بھی فرق پیدا کر سکتی ہے؟ قرآن نے کہا ہاں کر سکتی ہے, اس لیے کہ دولت تو اللہ اور بندے کے رشتے میں بھی فرق پیدا کرتی ہے. سورۃ الفجر کا جب ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں, جب ہم اسے دولت دے دیتے ہیں, جب اس کے پاس خزانہ آتا ہے تو بڑا مسکرا کے کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے مجھ پر احسان کیا, مجھ پہ کرم کیا. اور جب ذرا اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں, ذرا تنگی ہو جاتی ہے, ذرا تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے, تو اکڑ کے کہتا ہے ربی اہانن, میرے اللہ نے میری توہین کر دی. تو اللہ اور بندے کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے, والدین اور اولاد کا رشتہ کیا ہے, بھائی اور بھائی کا رشتہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. تو یہ دولت کی کو قربان کرنے کا جذبہ جب پیدا ہو جائے, کہاں سے یہ جذبہ ملے؟ ان ہستیوں سے جنہوں نے کر کے دکھایا اور ہمارے لیے نمونہ عمل بنی. اور کیا ملا اس کے عوض؟ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی خطابت کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے موضوع سے ایسے ہی بات کیے لے رہے ہیں, مگر سنیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, اولین و آخرین میں اللہ نے 10 خواتین کو منتخب کر لیا اور انہیں اپنی طرف سے انعام دینے شروع کیے. اللہ نے 10 خواتین کو منتخب کیا, جناب حوا, جناب ہاجرہ, جناب آسیہ, جناب مریم, جناب بلقیس, جناب زلیخا, مادر جناب موسیٰ, جن کے کئی نام تاریخ کے اندر ذکر ہوئے, ان کو اللہ نے منتخب کیا. اور پھر بات آگے بڑھی کہ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا. کہ تاریخ انسانیت میں یہ 10 خواتین ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا اور پھر تحفے دینے شروع کیے. جناب حوا کو اللہ نے توبہ کا تحفہ دیا, جناب مریم کو صفوت کا تحفہ دیا, جناب ایوب کی زوجہ جناب رحمہ کو اللہ نے صبر کا تحفہ دیا, جناب بلقیس کو حکمت کا تحفہ دیا, مادر موسیٰ کو استقامت کا تحفہ دیا. اور بات بڑھاتے بڑھاتے امام آگے بڑھ رہے ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں باتوں کو تاکہ منزل تک آ جاؤں. کہ ہر ایک کو تحفہ دیا, توبہ کا تحفہ, صفت کا تحفہ, حکمت کا تحفہ, استقامت کا تحفہ, صبر کا تحفہ, حسن کا تحفہ. اور ہماری جدہ ماجدہ جناب خدیجہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا. معصوم فرمانے تم با مقصد زندگی گزارو, نمونہ عمل کون ہے؟ کہ نمونہ عمل ہماری ہی تاریخ میں ہمارے ہی خانوادے میں تمہیں ملیں گے. آؤ دیکھو اس بی بی کو جس نے اللہ سے تجارت کی. ملیکۃ العرب تو دنیا نے کہا تھا مگر اس نے ملیکۃ العرب بن کے دکھایا. ارے دنیا والے کیا ملیکۃ العرب کہیں گے؟ اس نے ایسی تجارت کی کہ جس کا مال تجارت 70,000 اونٹوں پر ہر وقت بار رہتا تھا. اس نے اس سارے مال کو راہ خدا میں قربان کر کے اللہ کی مرضی کو خرید لیا. 70,000 اونٹوں پر مال تجارت,
ملیکۃ العرب، خاتون اول، وہ خاتون کہ اسلام سے پہلے، پیغمبر کے دعوی نبوت سے پہلے، جس کا گھر دار المساکین کہلاتا تھا، یتیموں کی ماں، مسکینوں کی ماں۔ عرب میں غریب اور کمزور تاجروں کو بغیر کسی شرط کے تجارت کے لیے دولت دینے والی۔ جھگڑا کیا تھا؟ سارا جھگڑا یہ تھا کہ عرب کے بڑے سرداروں کا کام، ابو لہب دشمن کیوں ہوا؟ تاریخ پڑھیے گا۔ ابو لہب کی دشمنی کا سبب تھا کہ اس کا پورا کاروبار تھا سود پر، وہ مال دیتا تھا اور سود پر کاروبار چلتا تھا، اور اسلام نے لہذا جھگڑا کیا تھا؟ بات سمجھے؟ ایسے میں جو غریب تاجروں کی بھی سرپرستی کر رہی ہے، جو یتیموں کو بھی سہارا دے رہی ہے، جس کے غلام کہیں، آپ میں پھیلانے کا موقع نہیں ورنہ شاید پورا خمسہ اسی پر ہو جائے، آج صرف عرض کرنا ہے، جس کے غلاموں کا عالم یہ تھا کہ اگر معاشرے میں کسی غلام کو کوئی اچھا لباس پہنے دیکھتا تھا تو بغیر تصدیق کے کہہ دیتا تھا یہ خدیجہ طاہرہ کا غلام ہے، اس لیے کہ ان کے علاوہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو کوئی اتنا اچھا لباس پہنا ہی نہیں سکتا۔ 70,000 اونٹ، تعجب ہو جاتا ہے لوگوں پر، لوگوں کو سوال پیدا ہو جاتے ہیں، مگر دیکھیے یمن ایک طرف ہے، یمن ایک طرف ہے شام، اور یمن اور شام کے درمیان میں ہے مکہ جو برج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور کا یمن آج کا پورا ایشیا، اس دور کا شام آج کا پورا یورپ، آج کا پورا یورپ۔ اور کون ہے جناب خدیجہ؟ یمن سے لے کر شام تک، یعنی ایشیا سے لے کر یورپ تک، جس کے 70,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے ہر وقت گردش میں رہتے تھے، اس بی بی کو خدیجہ طاہرہ کہتے ہیں، وہ بی بی ملکۃ العرب۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد والا۔ آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں، بیچ کر کھا گئے ایمان بڑے بھولے ہیں، اور اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والے بھول بیٹھے تیرے احسان بڑے بھولے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، پھٹی دیوار در بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ یمن سے شام تک جس کی تجارت کے قافلے چلتے ہیں، جس کے پاس مال تجارت، بازار میں کسی جنس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا جب تک جناب خدیجہ کا قاصد آ کے معین نہ کر دے۔ پیغمبر اسلام، اللہ اکبر، رسول اللہ کا کارنامہ آج تک دنیا حیرت میں ہے۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا رہبر نہیں آیا۔ ہم نہیں کہہ رہے، اگر صرف ہم کہیں توہین رسالت کرنے والے کیا توہین رسالت کریں گے، ان کی جرت کیا؟ کہ صاحب کارٹون بنا دیتے ہیں، یہ بنا دیتے ہیں، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ارے اس کا کوئی کیا کارٹون بنائے گا جس کا اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا؟ کیا کوئی بگاڑے گا اس کو؟ مگر پیغمبر اکرم، کوئی گڑا ہوا خزانہ مل گیا تھا پیغمبر کو، مسکینوں کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں، یتیموں کا بھی حال دیکھ رہے ہیں، غریبوں کی بھی سرپرستی ہو رہی ہے۔ وہ چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے جو اصحاب ہیں، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے کھانا بھی بن کے جا رہے ہیں، مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں، وفد بھی جا رہے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر پیغمبر کے قاصد بن کر۔ ہر طرف سے یہ کام بغیر دولت کے ہو رہا ہے۔ یہ کس کی دولت تھی؟ کہاں سے یہ دولت آئی؟
جناب خدیجہ تک کیسے یہ دولت پہنچی وہ اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ میری بات ادھوری رہ جائے گی. اگر موقع رہا کل عرض کر دوں گا، ورنہ پھر آئندہ کبھی، اس لیے کہ موضوع سے بات کو دور نہیں لے جانا. تو بس یہ سمجھیں، جب اپنی زندگی ایسی خاتون جس کے سامنے اتنی دولت ہے، جس کے سامنے، یعنی عالم یہ ہے، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جس لباس کو بی بی ایک مرتبہ پہن لیتی تھیں، زیب تن کر لیتی تھیں، اسے پھر دوبارہ نہیں پہنتی تھیں، بلکہ اسے کسی کنیز یا یتیمہ کو صدقہ کر دیا کرتی تھیں. نوبت ہی نہیں آتی دوبارہ پہننے کی. یہ منظر میں کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں؟ تاکہ یہ عرض کر سکوں کہ اس راہ میں قربانیاں دیے بغیر رضا الہی نہیں ملتی. کیا عالم ہے. اور اب چلیے چھوڑیے ورنہ باتیں رہ جائیں گی. بھائی اتنا سمجھیے، اتنا مال دنیا جس کے پاس ہو، وہ آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہی ہے. تم اس مال کو قیمتی سمجھتے ہو؟ اس مال کو مقصد زندگی بنا رہے ہو؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مال کی مذمت نہیں کی اسلام نے. مال حاصل کرنے سے روکا، غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، بالکل بھی مال حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں کہ دنیا کو دین سے الگ کر دو. اسلام کہتا ہے دین اور دنیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام فرما رہے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا پل صراط ہے. یہ دنیا ایک پل صراط ہے. آخرت کے پل صراط سے گزرنے سے پہلے اسی دنیا کے پل صراط سے گزرنا پڑے گا. دنیا پل صراط ہے. اور واقعی آزمائش یہی ہے. والدین کو راضی کرو تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش کرو تو والدین ناراض. یہی پل صراط ہے. یہی پل صراط ہے. حق بات کہو تو اپنے خفا، حق نہ کہو تو اللہ خفا. یہی پل صراط ہے. یہی پل صراط ہے. لہذا یہ پل صراط کا پہلے اس سے چھوڑ کے دنیا کو نہیں، چھوڑ کے نہیں. دنیا تمہارے لیے، نعمتیں تمہارے لیے ہیں. سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم الانہار، سخر لکم اللیل والنہار. سب کچھ تمہارے لیے ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، نہریں، درخت، میوے، سب تمہارے لیے. مگر اتنا یاد رکھنا یہ سب تمہارے لیے، تم ہمارے لیے. یہ سب تمہارے لیے ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سب کو اپنا بنانا، تم ان سب کے نہ بننا. ان سب کو اپنا بنا مگر تم ان کے نہ بن جانا. ایک توازن پل صراط سے گزرنا ہے. ایک طرف اتنا مال دنیا اور ایک طرف شہزادی کا یہ پیغام، تم اس مال کو قیمتی سمجھ رہے ہو، مگر آؤ سیرت خدیجہ پیغام دے رہی ہے کہ اس سارے مال کو جمع رکھنا کامیابی نہیں ہے، نبی کی ایک مسکراہٹ پر اس سارے مال کو قربان کر دینا کامیابی ہے. اور آپ یاد رکھیں عزیزو، ابھی بات آئی، میرے بھائی نے احسان جناب خدیجہ کا ذکر کیا. واقعاً پیغمبر نے خود اس بات کو بیان کیا، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بیان کیا. واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں. وہ باتیں آتی ہیں کہ جب احسانات جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. خود ازواج رسول کا کہنا یہ ہے، خود ان کا بیان یہ ہے، جب کبھی ہم پیغمبر کو غم زدہ دیکھتے تھے، یہ جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ پیغمبر ہم سے ناراض ہو جاتے تھے، تو ہم ان کے سامنے جناب خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے.
بس جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہی پیغمبر سارا غم بھول جاتے تھے اور خدیجہ کا قصیدہ پڑھنے لگتے تھے. خدیجہ محسنہ اسلام، محسنہ رسالت، محسنہ شریعت. اللہ اکبر، کیا احسان، کیسا احسان. پیغمبر خود کہتے تھے تم کیا جانو کہ خدیجہ کی عظمت کیا ہے. انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. انہوں نے اس وقت مجھے مال دیا جب اسلام غریب تھا. اور پھر آخر میں جو جملہ کہتے تھے وہ تو عجیب تھا کہ خدیجہ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ابتر کا تانا دینے والوں کا جواب دیتے ہوئے مجھے کوثر جیسی نسل عطا کی. نسل عطا کی جسے کوثر کہا جاتا ہے. خدیجہ، احسان خدیجہ. ہاں میں کہہ سکتا ہوں اور غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ دو شخصیات ایسی ہیں، آپ دونوں کو دیکھتے چلے جائیں. جناب ابو طالب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن محسوس کریں اس بات کو قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ آؤ تجارت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. کون سی تجارت؟ اپنا مال اور اپنی جان. اس مال میں صرف مال نہیں بلکہ اپنا رتبہ. اپنا رتبہ، انسان کی کوئی پوزیشن ہو تو وہ مال سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. پوزیشن مال سے زیادہ، مال چلا جائے مگر پوزیشن نہ چلی جائے. مگر یہ مکے کا سردار ہے جو اپنی سرداری کو قربان کیے دے رہا ہے. یہ ملکۃ العرب ہے جو اپنی دولت کو اس راہ میں لٹائے دے رہی ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ایک با مقصد زندگی کیا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں جب انسان اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے پھر کسی چیز کی قدر نہیں رہتی اس کی نگاہ میں سوائے مقصد کو پا لینے کے. مقصد ہے رضا الہی کا پا لینا. ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو وجود محمد نہ ہوتا، اور اگر جناب خدیجہ نہ ہوتی تو وجود اسلام نہ ہوتا. وجود اسلام نہ ہوتا. کیسی قربانیاں. یہ تو تھوڑا سا ان کی دولت کا ذکر کیا. کیسی دولت تھی یہ بیان کرنے کا اور موقع نہیں، کیسے آئی کہاں تک پہنچی. مگر بس اتنا کہ اتنی دولت جس کے پاس ہو پھر تاریخ آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اسی بیوی کا نقشہ پیش کرتی ہے کہ پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے وہ درختوں کی چھالیں چبا رہی ہے، وہ درختوں کے پتے کھا رہی ہے، وہ سوکھی ہوئی گھاس پر گزارا کر رہی ہے. ارے کتنی ہی با وفا زوجہ ہو، اگر مرد غریب ہو خاتون دولت مند ہو، کتنی ہی با وفا ہو، کتنی ہی اچھی ہو، لیکن بشری تقاضا ہے کبھی نہ کبھی اس کی زبان پر یہ جملہ آ جاتا ہے کہ تم تھے کیا میری دولت پر یہ اکڑ دکھا رہے ہو، میری دولت پر. مگر جس نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھا، جس نے درختوں کی چھالیں چبائیں، اتنی دولت ہونے کے باوجود کہ جہاں نام جناب خدیجہ کا آ جاتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. عرب کے تاجر، وہاں یہ عالم کہ اب بسترے علالت پہ پڑی ہوئی ہیں اور کوئی نہیں کہ آ کے پوچھے کہ خدیجہ تمہارا حال کیا ہے. تانے دینے والے موجود ہیں. اور کرو محمد سے شادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کرو خاندان. ایسی قربانیاں. مگر لاکھوں سلام بی بی تیری روح سے معذرت کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں ان سب کی طرف سے، ہم نے بھی تیرا حق نہیں ادا کیا. بی بی ہم نے بھی تجھے نہیں پہچانا. غیروں کو تو جانے دیجئے، سب کے دن منائے جاتے ہیں، سب کی یاد منائی جاتی ہے، مگر جو پیغمبر کے لیے اتنی عزیز ہو کہ جب وہ جدا ہو جائے تو نبی اس دن کو یوم الحزن نہ کہیں، اس مہینے کو شہر الحزن نہ کہیں، بلکہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیں. اے بی بی ہم کبھی نہ کبھی اپنی ماں کو تو یاد کر لیتے ہیں، مگر اے مادر اسلام ہم نے بھی تجھ کو بھلا دیا.
اے روح خدیجہ ہم بھی بھول گئے اپنی زندگی کا مقصد، شرمندہ ہیں، شرمندہ۔ بی بی ہمیں بھی وہ جذبہ عطا کرتے۔ معصومین کی نگاہ میں کیا ہے جناب خدیجہ کی عظمت؟ ہم سلام کر رہے ہیں امام حسین کو، زیارت وارثہ کی تعلیم دے رہے معصوم کا حسین کون بتایا جا رہا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، نبی کریم کے وارث، علی مرتضیٰ کے وارث، فاطمہ زہرا کے وارث، خدیجۃ الکبریٰ کے وارث، خدیجہ طاہرہ کے وارث۔ یعنی معصوم اس موقع پر بھئی سلام کسے کرنا ہے؟ حسین کو، مگر معصوم بتا رہے ہیں کہ حسین جن وراثتوں کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں، ان وراثتوں میں ہمارے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ جناب خدیجہ طاہرہ کا نام ہے۔ پیغمبر اکرم کیسا یاد کرتے ہیں؟ جناب زینب کی ولادت ہوئی تو آ کے آغوش میں زینب کو لے کے کہا میری یہ بچی شبیہ خدیجہ ہے، میں وصیت کرتا ہوں میری اس بچی کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ گفتگو باقی رہ گئی، پھر آئے گی اگر موقع رہا، اس بچی کو کبھی تکلیف نہ دینا، یہ بچی شبیہ خدیجہ ہے۔ میں نے اسی لیے کہا روح خدیجہ ہم شرمندہ ہے، ہم شرمندہ، جس نے کبھی جس کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا، بلکہ آئے تو کیا جملے آئے، جو جملے آئے انہیں تاریخ نے محفوظ کیا۔ پیغمبر نے بتایا خدیجہ نے جو مجھے وصیتیں کی ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی شایان شان خدمت نہ کروں۔ یہ کون بی بی کہہ رہی ہے؟ جس کی موت، جس کی شہادت، جس کی وفات کا سبب بنی وہ سختیاں جو شاب ابو طالب میں برداشت۔ خدا آپ سب کو اور مجھے بھی اور ہمیں بار بار زیارات سے مشرف کرے، بار بار سب کو جانا نصیب ہو۔ آپ جائیں، میں منبر سے عرض کر رہا ہوں کہ گرمی کا موسم تھا، حج کے موقع پر جب غار حرا کی بلندی کو دیکھا تو میرا حوصلہ نہیں ہوا اوپر جانے کا، اتنی گرمی میں وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اب جب جائیں اور کبھی دیکھیں تو جناب خدیجہ کو سلام کر لیجئے گا۔ پیغمبر اکرم راز و نیاز کے لیے غار حرا میں ہیں، خدیجہ جن کے پاس 400 کنیزیں تھیں، آج کوئی یہ بھی پوچھنے والا نہیں خدیجہ تمہارا حال کیا ہے، اور ایسے میں اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکاتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے پانی اور کھانا لے کے اس بلندی پہ چڑھتی ہیں، پیر زخمی ہو جاتے ہیں، انگلیوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مگر زبان پہ کبھی شکوہ نہیں ہے۔ وقت آخر کہہ رہی ہیں آپ کی وہ خدمت نہ کر سکی جو حق تھا۔ کیا خدمت کی ہے؟ اگر موقع رہا تو عرض کر دوں گا، وہ خدمت نہ کر سکی جو حق تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، خدیجہ۔ اور دوسری بات، میری بچی ابھی بہت چھوٹی، ذرا اس تنہائی کا اندازہ کریں ایام فاطمیہ کی ان مجالس میں۔ میری بچی ابھی بچی بھی کون کہ جو ماں کے بطن میں تھی تب بھی ماں سے گفتگو کرتی تھی۔ ماں کے لیے یہ بیٹی ہے، بیٹی کے لیے یہ ماں ہے۔ رسول اللہ تو تبلیغ کے کاموں پر نکل جاتے ہیں، بس جو کچھ اس بڑے سے گھر میں ہے وہ کیا؟ خدیجہ کے لیے فاطمہ، فاطمہ کے لیے خدیجہ۔ لہذا کہہ رہی ہیں میرے جانے کے بعد میری بچی تنہا رہ جائے گی۔ میری بچی تنہا رہ جائے گی۔ ہاں آپ دیکھیں یہ نہیں کہا اس کے بعد بھی، یہ کہتی کہ بس اتنا کہا میری بچی تنہا رہ جائے گی، کبھی کبھی جب وقت مل جائے
جب تبلیغ کے کاموں سے وقت مل جائے، مگر میں کہوں گا اے خدیجہ، آپ نے قربانی کی جو مثالیں قائم کی ہیں، یہ بچی بھی تو آپ ہی کی بچی ہے، آپ رسول اللہ سے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں، یہ تو رسول اللہ کا ایسا خیال رکھے گی کہ پیغمبر کہہ اٹھیں گے فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ تیسری بات یہ کہی کہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں مگر مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میری ایک اور وصیت ہے مگر مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بتا دیا ہے، فاطمہ میرے انتقال کے بعد آپ کو بتا دیں گی کہ میری تیسری وصیت کیا ہے۔ اب پیغمبر جو بیان فرما رہے ہیں اس تیسری وصیت کے بارے میں، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں خدیجہ کا احسان، جاتے جاتے بھی احسان، پیغمبر کہہ رہے ہیں خدیجہ نے جاتے جاتے بھی مجھ پر احسان کیا، اس لیے کہ خدیجہ کو معلوم تھا کہ ان دنوں میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ بازار سے کفن خرید سکتے۔ لہذا کہا ایک وصیت اپنی بیٹی سے کر دی ہے، وہ آپ کو بتائے گی۔ پیغمبر جب آئے، اے فاطمہ تمہاری اماں کی وصیت کیا ہے؟ کہا اماں کی وصیت یہ ہے بازار سے کفن نہ لائیے گا، اپنے کرتے کا کفن دے دیئے گا۔ اپنے کرتے کا کفن دے دیجئے گا۔ یہ سنا اس سے پہلے کہ پیغمبر کچھ کہتے جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ خدیجہ اللہ یہ پیغام بھیجتا ہے خدیجہ کا کفن ہمارے ذمہ ہے، میں جنت سے کفن لایا ہوں، اس کفن میں خدیجہ کو دفن کیجئے۔ اللہ اکبر، میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں، اب بڑھنے کا موقع نہیں، اے جبرائیل آج خدیجہ کے لیے کفن لے کے آ گئے۔ اے جبرائیل میدان کربلا میں اسی خدیجہ کے دل کا ٹکڑا ہے، جلتی ہوئی زمین کربلا، سید کا لاشا برہنا ہے، نہ چادر نہ سایہ، اے جبرائیل کفن لے کے آ جاؤ۔ مگر واہ غربتا، واہ مصیبتا، کیا مظالم ہے امت کے، کیا ظلم، کیسے عرض کروں۔ اسی لیے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جناب خدیجہ آئیں گی، اس عالم میں آئیں گی کہ خدیجہ کی آغوش میں ایک بچے کا لاشا ہوگا جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا۔ یا رسول اللہ انصاف، یہ میری فاطمہ کا محسن، یہ میری دعائیں کر لیجئے، اپنے لیے دعائیں کر لیجئے، یہ وقت دعا ہے، جب آنکھوں میں آنسو ہو، جب دل نرم ہو، بیماروں کے لیے دعا کریں، تجارت کے لیے دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، مومنین کے لیے دعائیں مانگیں۔ جناب خدیجہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیے گا، ہمیں پاکیزہ تجارت عطا کر، پالنے والے ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ عرشی بھائی کے لیے گزارش کی گئی، بار الہ انہیں شفا کاملہ عنایت فرما۔ دارو ایک مرتبہ شہزادی آئیں گی تو پیغمبر اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہیں، خدیجہ یہ فاطمہ کا لال، یہ فاطمہ کا محسن ہے۔ کہا فاطمہ کہاں ہے؟ تبھی فاطمہ اس مجلس میں داخل ہوں گی مگر ان کی گود بھی خالی نہ ہوگی، اس میں بھی ایک 6 مہینے کا بچہ، رباب کے دل کا ٹکڑا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بر الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ معبود جن آنکھوں میں غم اہل بیت کا آنسو آیا، بار الہ موت کے وقت بھی ان آنکھوں میں آنسو آئے تو غم حسین کا آنسو آئے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔
عرشی بھائی کو بحق معصومین شفائے کاملہ عنایت فرما۔ بارہ الہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ وہ تمام مومنین جو گزشتہ برسوں میں فرش مجلس پہ موجود تھے، اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، بارہ الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ جو کاروبار کی الجھنوں میں ہیں بہترین کاروبار عنایت فرما۔ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما۔ بارہ الہ اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ معبود اس تمام ظلم و جور کے خاتمے کے لیے بارہ الہ اگر مناسب ہو تو یوسف زہرا کو اجازت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ بارہ الہ ان مجالس کے انعقاد میں جن مومنین نے دام درم قدم سخن نے کسی بھی طرح سے کوئی حصہ لیا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین، ان مجالس میں شرکت کرنے والے، ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لینے والے مومنین کے مرحومین و مرحومات اور کل ارواح مومنین و مومنات، بسم اللہ الرحمن